السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں خوش بھی ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ تو یہ جو ناول کا آغاز کرتے ہیں، اور ناول کا نام ہے اثیر طلب، اور اس ناول کا لکھا ہے ہبہ خان نے، اور ابھی بھی یہ ناول کافی زیادہ پڑھا ہے، ابھی یہ ہاف بھی نہیں ہوا ہے، تو بہت ہی لمبا ناول ہے۔ بس اب دیکھیں کب ختم ہوتا ہے، لیکن جب تک یہ ناول ختم نہیں ہوگا اس کے بعد ہی ہم کوئی اور ناول شروع کریں گے۔ جب تک یہ ختم نہیں ہوگا کوئی دوسرا ناول اسٹارٹ نہیں ہوگا، اور میں بہت کوشش کر رہی ہوں کہ ویڈیو میں لمبی لمبی لے کر آ رہی ہوں، 1 آور کی ویڈیو لے کر آ رہی ہوں، تاکہ یہ جلد سے جلد جو ناول ہے نا اس کو کمپلیٹ کیا جائے۔ چلیں جی، ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں، آپ خود ہی ایمانداری کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دینا، اور ویڈیو کو لائک کر دینا، اور کمنٹ بھی کر دینا، اور دل کرے تو شیئر بھی کر دینا، ٹھیک ہے جی؟ چلیں اب ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ زمان اور مختار اس کمرے کا دروازہ زور زور سے بجانے لگے جس کمرے میں میرم بند تھی۔ سکندر شاہ کی آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو بہہ کر زمین پر گر رہے تھے۔ سلطان اور جنت جس کمرے میں سوئے ہوئے تھے اس کمرے کا دروازہ بند تھا۔ سلطان شاہ کے گھر کے کمرے ساؤنڈ پروف تھے، جس کے باعث سلطان اور جنت پر سکون اور گہری گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے۔ میرم دروازے کو زور زور سے بجتے دیکھ ارد گرد بھاگنے کا راستہ ڈھونڈنے لگی، لیکن جس کمرے میں وہ بند تھی وہاں دروازے کے علاوہ اس کمرے سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ میرے اللہ، مجھے معاف کر دینا، خودکشی حرام ہے لیکن اپنی عزت کی حفاظت کے لیے مجھے یہ کرنا پڑے گا۔ میرم نے بیڈ سے چادر اتار کر پنکھے کے نیچے کی چیئر رکھتے اس کے اوپر کھڑے ہو کر پنکھے کے ساتھ چادر کی سخت گرا لگا کر اپنے گلے میں چادر باندھ لی۔ آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ کر بے مول ہوئے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے اندر بچوں کا عکس لہرایا جنہیں وہ چھوڑ کر اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی تھی۔ اس کا شوہر اس وقت نشے میں تھا، اس کا محرم اس کی حفاظت نہیں کر سکتا تھا۔ آنکھیں سختی سے بند کرتے، پاؤں پیچھے کی جانب کرتے چیئر کو ٹھوکر لگائی، اور ایک بلند چیخ کے ساتھ میرم کی روح اس کے جسم سے جدا ہو گئی۔ دروازہ توڑ کر زمان اور مختار ملک کمرے میں داخل ہوئے۔ میرم کو پنکھے کے ساتھ لٹکے دیکھ دونوں نے غصے سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ مختار، تم جا کر سکندر کا کام پورا کرو، کیونکہ اس نے ہمیں اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ مختار کمرے سے باہر چلا گیا۔ زمان نے میرم کی لاش کو چادر سے آزاد کر کے زمین پر لٹا کر اسے نوچنا شروع ہو گیا۔ وہ اس قدر شفاق اور درندہ بن چکا تھا کہ اس نے میرم کے مردہ وجود کو بھی نہ چھوڑا۔ مختار سکندر کے پاس گیا جو اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن بار بار لڑکھڑا کر منہ کے بل زمین پر گرتا۔ تمہاری بیوی مر چکی ہے، مختار نے کہتے ہی اپنی جیب سے بڑا چاقو نکال کر سکندر شاہ جو منہ کے بل زمین پر گرا ہوا تھا سیدھے کر کے اس کی گردن میں دے مارا۔ سلطان کی آنکھ کھلی بنا آواز پیدا کیے دروازہ کھولا تاکہ وہ اپنے بابا اور امی کو جا کر ڈرا سکے۔ وہ آج اپنے کمرے میں سویا تھا جو پرسوں رات ہی مکمل طور پر تیار ہوا۔ اس نے ضد کر کے سکندر شاہ سے کہہ کر اپنا علیحدہ کمرہ تیار کروایا تھا، لیکن جب وہ باہر نکلا مختار کو اپنے باپ کے ہاتھ کاٹتے اور پورے فرش کو لال رنگ میں رنگے ہوئے دیکھ سلطان شاہ اپنی جگہ پر منجمد ہو کر رہ گیا۔ وہ کمرے کے دروازے کے پاس اس طریقے سے کھڑا تھا کہ مختار اور زمان اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کی نظر ساتھ والے کمرے پر پڑی جہاں زمان اس کی ماں کے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ مختار نے سکندر شاہ کی گردن اس کے وجود سے علیحدہ کر دی۔ سلطان کی آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو بہہ رہے تھے۔ کیا اسے کے ماں باپ اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکے؟ اس کی بہن کو بھی قتل کر دیا گیا، کیا وہ اب اسے بھی مار دیں گے؟ وہ یتیم ہو گیا، اس کی ماں کو درندہ نوچ رہا تھا۔ اس 10 سالہ بچے کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ وہ اپنی جگہ منجمد ساکت نظروں سے کبھی مختار کی طرف دیکھتا تو کبھی زمان کی طرف۔ زمان میرم کے برہنہ وجود کو کمرے میں چھوڑتے باہر آیا جب سکندر شاہ کے موبائل پر زارون خان کی کال آنے لگی۔ سکندر یار، تم ٹھیک ہو؟ زارون خان کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ اس کا بس دل چاہ رہا تھا کہ اپنے دوست کو کال کر کے اس کی خیریت پوچھے۔ ہاں سب ٹھیک ہیں زارون خان۔ زمان کی آواز سن کر حیران ہوئے کہ زمان رات کے 2 بجے سکندر شاہ کے گھر کیا کر رہا ہے؟ تم سکندر کے گھر کیا کر رہے ہو، اور وہ بھی اس وقت؟ زارون خان نے حیرت کا اظہار کیا۔ زارون، سکندر کے آفس میں کچھ فائل گم ہو گئی تھی، اور جو ہم چاہتے تھے وہ بھی ہو گیا ہے۔ چلو اچھا ہوا فائلز مل گئی۔ دارون کو زمان کی باتوں کی یہ سمجھ لگی کہ سکندر شاہ کے آفس میں کچھ فائلز گم ہو گئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ فائلز مل جائیں، اور انہیں فائلز مل گئی تھی۔ زمان شاہ نے کال کٹ کر دی۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا دارون خان کی بونگی باتیں سننے کا۔ سلطان جو دروازے کے پاس کھڑا سب کچھ سن رہا تھا، دارون کا نام سنتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کی شرح کو بھگونے لگے، جس میں کپکپاہٹ طاری ہوئی۔
पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनते ही सुल्तान होश में आया। अपने कमरे में बनी खिड़की से वो घर से बाहर भाग गया। रोते हुए घर से दूर भाग रहा था। दिल में इंतकाम की आग भड़क रही थी। ज़मान, मुख्तियार मलिक और जारवन खान, तुम तीनों की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा, टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे डालूंगा। दिल में तहिया करते वो तेज़ कदमों के साथ भाग रहा था। इससे कबल मुख्तियार और ज़मान वहां से भागते जन्नत रोते हुए कमरे से बाहर आई। मुख्तियार, मार मार तो इसे, मार तू इसे। ज़मान, पागल मत बनो, ये हमारे काम आ सकती है। जब ये बड़ी होगी तो इसके बाप की सारी जायदाद हमें मिल जाएगी। मुख्तियार ने ज़मान को जायदाद का लालच दिया, लेकिन उसका वो बेटा ज़मान के कहते ही मुख्तियार ने सारे कमरे चेक किए, लेकिन इन्हें सुल्तान न मिला। भाग गया होगा भगोड़ा कहीं पर। वैसे भी जितना वो बेवकूफ़ है, वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा। मुख्तियार ने रोती हुई जन्नत को गोद में उठा लिया। ज़मान और मुख्तियार घर की बैक साइड से बाहर निकले। जब ज़मान ने घर से कुछ दूरी पर जाकर लाइटर घर की तरफ उछाला और पूरे घर को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। ज़मान और मुख्तियार जब घर दाखिल हुए थे और मीरम के साथ ज्यादती करने की कोशिश की, और जब मीरम कमरे में बंद हुई, ज़मान ने चूल्हे की गैस ऑन कर दी थी। तो यहाँ से इंतकाम की कहानी शुरू हुई थी। ये बात राज थी कि पुलिस को सिकंदर शाह के घर किसने भेजा। ये मीरम का बेटा जारवन, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी लाश कूड़े से मिली थी। जारवन खान से सारी सच्चाई और माजी मालूम होते हसाम, दानियाल, मिशाल शॉक्ड में थे। क्या ये वही सुल्तान था जिसे हसाम अपना दुश्मन समझता था, जो कि बचपन से उसका दोस्त था, जिसे बिछड़ने के बाद पूरे एक माह उसकी तबीयत नासाज रही थी? क्या ये वही मिशाल थी जो हमेशा सुल्तान से चिढ़ती थी क्योंकि वो कभी उसके बाल खींचता, कभी उसके खिलौने लेकर भाग जाता? क्या ये वही सुल्तान था जिसे हमेशा दानियाल पर ढेर सारा गुस्सा आता, जो उसके साथ नहीं खेलता था, वक़्त जन्नत के साथ खेलता था? वो सुल्तान नहीं था, हदीका वो कोई और बच्चा था। हदीका वो हरगिज़ सुल्तान ना था। मैंने उसे बहुत ढूंढा था। 3 साल मैंने उसे तलाश किया था, वो मुझे कहीं ना मिला। मैं सिकंदर को नहीं बचा पाया। हदीका, बुरे दोस्तों की सोहबत उसकी जान ले गई। अपना सर हाथों में थामे जारवन खान सर झुकाए बेआवाज आंसू बहाने लगे। गुजरे पल उनकी जान सूली पर लटकाए हुए थे। डैड, आपने सिकंदर अंकल के कातलों को क्यों नहीं पकड़ा? दानियाल अफसोस में नफी से सर हिलाकर जारवन खान से इस्तफार करने लगा। तुम्हें क्या लगता है दानियाल, मैंने कुछ नहीं किया होगा? ये बैठी है तुम्हारी मॉम, पूछ लो। पूरे 1 साल तुम सबसे जुदा होकर मैंने गुजारे थे, अलग अलग मुल्कों में सरवाइव करके। क्यों? वजह यही थी, इस जमान और मुख्तियार को ढूंढना, जो कि कहाँ गए, कोई सुराग न मिला हमें। 1 साल डैड, 1 साल बहुत कम मरता है। आप अपनी कोशिश जारी रखते, उनके कातलों को सज़ा मिल जाती, मेरी ज़िंदगी यूँ बर्बाद ना होती। बैठे हुए गले के साथ मिशाल भराई आवाज में बोली, इस सब में आपकी कोई गलती नहीं। फिर सुल्तान भाई आपसे क्यों बदला ले रहे हैं डैड? विशाल जारवन खान के करीब जाते उनके सीने से लगती हुई पूछने लगी। अपने डैड को यूं परेशान रोते हुए देखकर उसके दिल को कुछ कुछ हो रहा था। मेरा बच्चा, ये बात मैं भी नहीं जानता, वो मुझसे क्यों इंतकाम ले रहा है? नूर के बालों पर लब रखते जारवन खान के आंसू उसके बालों में जज्ब हुए। हसाम गहरी सोच में जा चुका था। कौन क्या कह रहा है और क्या नहीं, उसे कोई इल्म नहीं था। सुल्तान शाह के लिए उभरा गुस्सा यकदम झाग की तरह बैठ गया था। पुरानी यादें, कुछ यादगार मंजर आंखों के पर्दों पर लहराने लगे। जारवन, आप बात करें सुल्तान से, मैं खुद बात करती हूँ। अपने बच्चे से वो यूं हमसे बदगुमान क्यों है? अगर आप मुझे पहले ही सच से आगाह कर देते, आज मैं उसे अपना बच्चा बना के पाल रही होती। आपने क्यों छुपाई हम सब से ये बात जारवन? हदीका खाना मिशाल की पीठ सहलाते से चुप करवा रही थी। काश खाना में वाकिफ होता कि सुल्तान जिंदा है, इंतकाम की आग में वो जल रहा है। मैं उसे ढूंढने की खातिर अपनी पूरी ज़िंदगी भी खर्च कर देता। मैं कुछ नहीं जानती दारवन, मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होने हरगिज़ ना दूंगी। कितनी मुरझा गई है कल की। टिकट बुक करवाए, हम जा रहे हैं पाकिस्तान वापस। मिशाल उसकी बीवी है खानम, दोनों का निकाह हुआ है। हम कहीं भी चले जाएं, लेकिन मिशाल को सुल्तान से जुदा नहीं कर सकते। जारवन खान अफसोस से कहने लगे। मिशाल मजीद दारो कतार से रोने लगी। उसके बाद उसकी बात में देखी जाएगी जारवन, मगर अभी मैं मिशाल को उसके साय में हरगिज़ नहीं रख सकती। हम बस जा रहे हैं यहाँ से, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं कुछ करता हूँ। दारवन खान अपनी जगह से कहकर उठे ही थे कि हसाम की आवाज़ पर अपनी जगह मंजमद हो गए। डैड, मुख्तियार की कॉल आई थी, क्या कह रहा था? हसाम शॉक्ड से बाहर निकलते हुए पूछने लगा। मैंने कोई बात नहीं की बेटा, बस कॉल आई अननोन नंबर से। यस की नाम पूछा। मुख्तियार, जैसे सुना मैंने कॉल कट कर दी थी। ओके डैड, मैं टिकट बुक करवाता हूँ, हम जा रहे हैं पाकिस्तान। ठीक है। अभी मजीद कोई कुछ कहता जब हसाम खान के स्क्रीन पर फवाद खान के नाम का नंबर जगमगाया। साइड पर जाते उसने कॉल पिक की। हाँ बोलो फवाद, मैंने पता लगवाया है, वो इस वक्त अपने मखसूस घर में है जहाँ वो पाया जाता है। फवाद ने उसे सब इन्फॉर्मेशन दी जो उसे अभी अभी अपने खास आदमी से मालूम हुई थी। हसाम ने शुक्रिया कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और वापस लॉन्च में आ गया।
मॉम मैं आता हूँ कुछ देर में, टिकट बुक करवा कर। अपने बाजू में उठते दर्द को इग्नोर करते वो बोला, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, दानियल ले आएगा, तुम आराम करो, गोली लगी है। अधिका हरम सख्ती से बोली, इतनी ज़्यादा चोट नहीं है कि मैं चूड़ियाँ पहनकर घर बैठ जाऊँ मॉम। खबरदार अगर हसाम तुमने मेरी नाफरमानी की, बहुत बुरा होगा बेटा। जाओ दूसरे रूम में आराम करो, दानियाल देख लेगा। आमना जाओ हसाम को हल्दी वाला दूध गर्म करके दो। अधिका खानम आमना को देखकर बोली, जो कि भराई आंखों से हसाम खान को देख रही थी। खान हमने घर कब जाना है, दोपहर होने को है। मुंतहा आइसक्रीम खाते हुए जुरैद खान से पूछने लगी, जिसका आज इरादा पूरा दिन बाहर रहने का था। फरहान खामोश रहो खानम, आज का दिन मेरा और तुम्हारा घर का मेरा और तुम्हारा है, घर को मारो गोली। जुरैद खान सख्ती से कहते उसे डांट गया, जैसे ये हसीन पल एंजॉय करने से ज़्यादा घर की पड़ी हुई थी। अब मुझे डांट रहे हैं। निकाब में छुपी अपनी आंखें पूंझी थी, वो इमोशनल हो गई। अरे ओए खबरदार तुम रही खानम, मैं मजाक कर रहा था यार। उसके इमोशनल होने पर जुरैद खान बुखलाते उसके करीब होते सीने से लगा गया। 11 बजे के करीब वो मॉल गए थे, जहाँ जुरैद खान ने मुंतहा को हवाया लेकर दिया। क्योंकि उसका इरादा आज पूरा दिन उसे बाहर ही घुमाने का था। उसे आज पूरा दिन बहुत सारा सुकून हासिल करना था। मर्द को बीवी की बाहों में सुकून का मिलना ऐसे है जैसे एक मुलाकात में आपस में भटके हुए दो दिलों का मिलाप। सपने का हकीकत में तब्दील होना है। हाँ बस रहने दें, सबके सामने डांट रहे हैं। अपने जानिब चाय बनाने वाले को देखते पाकर मुंतहा मुंह बनाकर कहने लगी, अच्छा चलो अब हम खाना खाने चलते हैं। ठीक है, ये पहले मरी चले, वहाँ ढाबे से कुछ खा लेंगे। खान मुंतहा धीरे से चीख कर बोली, क्या हुआ खानम, हम मरी जा रहे हैं। ना करें खान, आते हुए देर हो जानी है, और इतनी ठंड है, उफ अल्लाह हमने बीमार हो जाना है। मुंतहा झरझरी लेकर बोली, एक तो इतनी ठंड, ऊपर से मरी घूमना, उसे अभी से सर्दी लगने लगी। कुछ नहीं होता, ये एक दिन एंजॉय करने का है, फिर मैं चला जाऊंगा, मुझे मिस करती रहोगी। जुरैद उसे तंग करते गाड़ी में बैठा। खान ऐसी बातें न करे, और आपने भला क्यों जाना है कहीं। उसके बाजू पर चित्र रसीद करते वो गुस्से से बुड़बुड़ाई, कहीं नहीं, भला मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा। बस बिजनेस की वजह से मुझे मलेशिया जाना है 1 हफ्ते के लिए। वो ड्राइव करता मुंतहा के सर पर बम फोड़ने लगा। जुरैद खान की बात सुनते मुंतहा ने गुस्से से उसकी जानिब देखा। वो समझी शायद जुरैद मजाक कर रहा है। मजाक ना करें खान, क्योंकि मैं इतनी दूर हरगिज आपको नहीं जाने देने वाली। जुरैद खान की बात को हल्के में लेती वो लाड से उसके बाजू पर सर रखे बोली। तो मजीद जुरैद खान कुछ ना बोला, जिसके बायस उसका मूड खराब हुआ। क्या है मुख्तार, क्यों कुत्ते की तरह भौंकने लगे हो। जमान मुख्तियार की मुसलसल कॉल करने पर धाड़ा। जमान, मेरे पास ऐसी न्यूज़ है कि जिससे तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। मुख्तियार उसकी बात को इग्नोर करते बोला। दूसरी तरफ मीटिंग में बैठा जमान कुछ चौंका। कौन सी मुख्तियार। वो सुल्तान जारवन की बेटी को रास्ते से उठाकर निकाह कर चुका है। उसने जैसे उसके सर पर बम ब्लास्ट किया। क्या, कैसे, कब, कहाँ देखा तुमने उसे। वो उठकर मीटिंग रूम से बाहर निकला। पीछे सबने इसकी पुश्त को देखा। जिन आदमी को मैंने दारवन की बेटी के पीछे लगाया था, उन्होंने खबर दी है। ये सारा वाक़या कल रात 8 बजे पेश आया है। मुख्तियार ने उसे मौजूदा हालत से आगाह किया। क्या वो दारवन को अपना दुश्मन समझता है। मतलब सब हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है। इतना मुझे पता होता तो तुम्हारी जगह पर मैं होता, मुख्तियार ने जताया। तुम बकवास छोड़ो, उस लड़की का बताओ किसके पास है। वो धाड़ा, अपने बाप के पास है। सुल्तान उसे उसके बाप के पास छोड़कर गया है। ठीक है, मुझे तुम पर यकीन है। मैं ये बात बस तक पहुंचाता हूँ, पर याद रखना अगर ये मालूमात झूठी निकली तो अंजाम से वाकिफ हो तुम। अपने कहने के साथ डराना नहीं भूला। और हाँ, ख्याल करना सुल्तान ने अगर तुम्हारी बू सूंघ ली और इसे हमारे बारे में मालूम हुआ तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, और बीच मुझे नहीं छोड़ेगा। ज़मान की बात पर परेशानी से मुख्तियार ने सर हिलाया। तुम अभी कहाँ हो, मुख्तियार ने परेशानी से पूछा। मैं इस वक्त एक मीटिंग में हूँ, क्लब में। जो कत्ल हुआ है उस्मान का, उसके केस के सिलसिले में मीटिंग में है। इस मेजर का सुनाव मर गया है या जिंदा है। ज़मान ने हकारत से कहा। जिंदा है, बड़ी ढीठ हड्डी का है साला कमीना। बहन को अपनी बचा नहीं सका, हम सबको पकड़ने में लगा हुआ है। मुख्तियार गुस्से से गिर साला हरामखोरों का काम ही यही है। खैर हमें इससे मतलब नहीं, सुल्तान शाह की कमजोरी चाहिए थी जो हमारे हाथ लग चुकी है। जमान ने कह कर मोबाइल ऑफ कर दिया और कुछ सोचते वापस मीटिंग रूम की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इस साले कमीने बुड्ढे हराम और मुख्तियार का क्या करना है। अब सुल्तान, हमारा काम तो हो गया, अब ये बोझ है ज़मीन पर। मुख्तियार और जमान की बात खत्म होने पर आफी गुस्से से बोला। दोनों इस वक्त ऑफिस रूम में मौजूद थे। अभी कुछ नहीं करना, ऐसे लोगों से खेलने में सुल्तान को भी मज़ा आता है, उसने मुस्कुराते कहा। तो सुल्तान ने तायद की। हाँ ये बात भी है, चलो हम भी गेम खेलते हैं, तीनों बुढ़ों के साथ। अफनान लैपटॉप ऑफ करते सुल्तान की जाने मुड़ा। मेजर का सुनाओ, क्या हाल है।
میری میری بیوی کال کر کے اپنا حال چال نہیں دے رہی، سب ٹھیک ہے؟ زخم زیادہ گہرا تو نہیں اس کا؟ سلطان کی بات پر آفی نے پہلے اسے گورا اور پھر کہکا لگایا۔ ہاں ٹھیک ہے، جتنے زخم تم نے ان کی فیملی کو دیے اس حساب سے وہ میجر ٹھیک ہے، افنان منہ بنا کر بولا۔ خبر دیتے رہنا مجھے۔ وہ تعصب سے سر ہلاتے چیئر کی پشت سے ٹکا گیا۔ جب تمہیں پتہ ہے زارون انکل گناہ گار نہیں، پھر تمہارے ساتھ جو بھی ہوا اس سب کے ذمہ دار مختار اور زمان اور بیسٹ اور ان کا چیلا کنگ ہے جو ہماری گرفت میں ہے۔ پھر اسے سخت غصہ آیا۔ مقابل پر جو کیا کر رہا تھا اسے خود کو بھی نہیں پتا تھا۔ میرا سسر میری مرضی، میں جو کروں۔ تو کون ہوتا ہے پوچھنے والا؟ اس کے سوال کرنے پر الٹا بول کر آفی کو 2 منٹ کے لیے چپ کروا گیا۔ پھر میرا منہ میری مرضی، میں جو بھی بولوں؟ سختی سے مٹھیاں بھینتے وہ اس کے ایٹیٹیوڈ پر جل بھن گیا۔ میرا ہر ایک گہرا راز میرا سسر جانتا ہے، میں کیوں اس سے انتقام لے رہا ہوں، جلد کھلے گا تم سب پر یہ راز۔ وہ پھیکا سا مسکرایا۔ مجھے بھی نہیں بتائے گا؟ افنان لاٹ سے کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا اور سلطان کی گود میں جا بیٹھا۔ جان بتا دوں نا میں کسی کو نہیں بتا دوں گا، جان بتا دو نا میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، تیرے میرے درمیان رہے گا۔ بے باکی سے اس کے سرد لبوں کو انگلی سے چھوتے افنان شرارت سے بولا۔ اس اچانک افتاحت پر سلطان نے جلدی سے اسے گود سے دور جھٹکا، مگر اپنی صحت کی وجہ سے آفی ٹس سے مس نہ ہوا۔ دیکھ آفی، دور رہیں، مجھ سے بے باکیاں نہ کر، درندہ بننے پر مجبور نہ کر۔ آنکھیں چھوٹی کرتے وہ اس کی ٹانگوں پر چٹکی کاٹ گیا کہ افنان درد سے کراتے اٹھ کھڑا ہوا، اور موقع کا فائدہ اٹھاتے سلطان نے ایک زوردار لات اس کی ٹوٹی ہوئی اس کی ٹوئی میں ماری۔ وہ چیخ مارتے صوفے پر ادھے منہ جا گرا۔ اگر صوفہ نہ ہوتا سیدھا زمین پر گرنا تھا۔ کمینے کراتے درد کے ساتھ اٹھتے اسے خونخوار نظروں کے ساتھ سلطان کو دیکھا۔ زبان سنبھال کر بات کاٹ دوں گا، اس نے مسکراہٹ روک کر کہا تو آفی نے دانت پیسے۔ اپنے قدم تیزی سے سلطان کی جانب بڑھاتے آفی نے جھپٹ کر اسے گلے سے پکڑا۔ میں بڈھا ہو جاؤں گا، تجھے چاچو بھی بنا لوں گا، لیکن کبھی تو میری عزت نہیں کرتا کمینے۔ غصے سے اس کے کالر کو جھٹکا دیتے کہا۔ میں فالتو لوگوں کو زیادہ فری نہیں کرتا۔ اس کی بکواس پر سلطان نے اسے پھر سے صوفے پر پھینکا۔ وہ اماں کہہ کر رہ گیا اور سلطان ایک بھی نظر اس کی حالت پر ڈالتے بنا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ارے ایان خان، تم یہاں اندر آؤ، باہر کیوں کھڑے ہو؟ شناور خان اسے دیکھ کر خوش دلی سے بولا، جبکہ وہ منہ بنائے اندر داخل ہوا۔ کیسے ہو؟ کہاں غائب رہتے ہیں، نظر نہیں آتے؟ شناور اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے بولا تو وہ صوفے پر براجمان ہوا۔ میں گھر پر ہی ہوتا ہوں، آپ بہت بیزی ہو گئے ہیں شادی کے بعد۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا کہ ہانیہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاں ہاں، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، شکر ہے آپ کو بھی وقت ملا آنے کا۔ ایان خان کو اتنے دنوں کے بعد یوں شناور خان کے کمرے میں دیکھ کر ہانیہ سارے گلے شکوے بھلا کر اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو گڑیا، اور تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ اس سے ملتے ہوئے وہ مسکرا کر بولا، جبکہ منہ ابھی بھی اس کا بنا ہوا تھا۔ ہانی، تم چائے بناؤ اپنے لالا کے لیے، تب تک ہم کچھ باتیں کرتے ہیں، شناور خان نے ہانیہ سے کہا تو ایان کے کان کھڑے ہو گئے۔ استغفر اللہ ہانی، میرے لیے چائے مت بنانا، تمہاری چائے پی کر مجھے 15 دن نیند نہیں آئے گی، خدا کے لیے میں نہ سونا بھی چاہتا ہوں۔ وہ ہانیہ کو روکتے ہوئے بولا تو اس کا منہ بن گیا، جس پر شناور کو ترس آ گیا۔ خبردار ایان، اگر میری ہانی کے چائے کا مذاق اڑایا، وہ سیکھ چکی ہے، بہت اچھی چائے بنانا، ایک دفعہ پیو گے نا میری ہانی کے ہاتھ کی چائے، 10 دن تک مٹھاس منہ میں رہے گی۔ شناور خان اسے لب دبائے ایان کو آنکھ مار کر کہنے لگا کہ ہانیہ نے فخر سے اپنے کندھے اچکائے، آئندہ میری گڑیا کی بے عزتی مت کرنا۔ وہ انگلی دکھا کر بولا، جس پر ہانیہ کا موڈ پھر سے خوشحال ہو گیا۔ میں جا رہی ہوں دیا کو کہنے تاکہ وہ چائے بنائے آپ کے لیے خود، اس کے ہاتھ سے تو زہر بھی پی لیتے ہیں آپ، ہمارے ہاتھ سے اچھی چائے بھی آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ ہانیہ منہ بنا کر چلی گئی کہ شناور خان اور ایان خان کہکا لگا اٹھے۔ دیکھو ایان، تھوڑا سا صبر کرو۔ وہ طوائف چہرے پر ہاتھ رکھ کر ایان خان کی طرف دیکھا۔ جو کچھ ایان خان کے ساتھ ہو رہا تھا شناور خان ہرگز اس سے ناواقف نہ تھا۔ یہ بات اسے تب معلوم ہوئی جب وہ ہاسپٹل گیا۔ مجھ سے نہیں ہوتا، ایان خان نے اس کی بات کاٹی۔ وہ پریشانی سے بولا، جب تک مکمل طور پر وہ لڑکی تم دونوں کی زندگی سے نہیں نکل جاتی، ہمیں تھوڑا تحمل سے کام لینا ہوگا۔ تم جانتے ہو سب سے بڑا خطرہ ہی اس طوائف کی وجہ سے ختیجہ کو ہے، اور یہ تم پر تیسرا حملہ ہے۔ جب سے ختیجہ کو اس لڑکی نے کال کی ہے، یوں اچانک تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایان، سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا سب کچھ، شناور نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مجھے اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں، میں اپنی گڑیا کی حفاظت کر سکتا ہوں لالا، لیکن اسے یوں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں جلد از جلد ملک سے باہر جانا چاہتا ہوں، ایک ساتھ، تاکہ اس کا علاج ہو۔
ایان سمجھنے کی کوشش کرو، یہاں ختیجہ محفوظ ہے، جب تک تم دونوں کی سر سے وہ بلا نہیں تھم جاتی اسے یہی محفوظ ٹھکانے میں رہنے دو۔ لیکن لالا وہ لڑکی میری جان نہیں چھوڑتی، دل تو کرتا ہے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر دیوار سے دے ماروں۔ کہتی ہے کہ وہ میری گڑیا سے بہتر ہے، میری گڑیا کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے، نہ اپنی فکر ہے نہ میرے کردار کی۔ گھٹیا لڑکی، غصے سے مٹھیاں بھیجتے ایان ہرایا۔ ایان، وہ تمہیں پانے کے لیے ہمارے گھر تک پہنچ گئی، تمہیں حاصل کرنے کے لیے 3 دفعہ اٹیک بھی کر چکی ہے۔ اب خود سوچ لو وہ کس حد تک گر سکتی ہے۔ بس تم اپنی پلاننگ تیار رکھنا، جیسے ہم نے سوچا ہے ویسا ہی ہونا چاہیے، اور اس بارے میں کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ شناور خان کے بولتے بولتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اور کہاں جانا ہے، اپنی گڑیا کے پاس تھوڑا سکون حاصل کرنے کے لیے۔ وہ بڑبڑاتے شناور کے روم سے چلا گیا۔ ایان روم میں گیا، ختیجہ آنکھوں پر بازو رکھے بیڈ پر نیم دراز تھی۔ میری گڑیا تھک گئی ہے۔ ایان اس کے قریب بیٹھتا اس کا بازو آنکھوں سے ہٹا کر نرمی سے اس کی آنکھوں کو لبوں سے چھوا۔ میں ٹھیک ہوں، بس سر میں تھوڑا سا درد ہے، ختیجہ نے اٹھنے لگی۔ جب ایان نے اسے سہارا دے کر بٹھایا، یہاں تو گڑیا کی طبیعت خراب ہے، میں تو کچھ اور سوچ کر ہی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ایان خان کا لہجہ معنی خیز تھا۔ ختیجہ اس کے لہجے میں چھپی شرارت کو محسوس کرتے شرم سے لال ٹماٹر بنتی سر جھکا گئی۔ تمہارا یہ لال ٹماٹر بننا مجھے پاگل کر رہا ہے۔ ایان خان نے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹتے اس کے قریب تر ہو کر بیٹھا۔ ایان اٹکتے ہوئے اسے پکار کر شرم سے بے انتہا سرخ ہوتی ایان خان کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ ایان خان اس کے اسی ادا پر تو ایان خان اس کے اسی ادا پر تو فدا تھا۔ اس کی شرم و حیا ایان خان کو اس کا دیوانہ بناتی تھی۔ مرد خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان محسوس کرتا ہے جب اس کی بیوی اس کی قربت میں مسکراتی ہے، اور ایان خان آج خود کو سب سے خوش قسمت مرد دنیا میں تصور کر رہا تھا۔ ایان خان نے نرمی سے ختیجہ کا چہرہ خود کے قریب تر کر کے اس کے ناک سے ناک میس کی۔ ویسے میں سوچ رہا تھا جب تم میرے بچوں کی ماں بنو گی تو کیسی لگو گی؟ ایان خان کا ارادہ آج ختیجہ کو شرم سے بے ہوش کرنے کا تھا۔ ختیجہ کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی، چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر سر نیچے کو کیا۔ یوں خود کو مجھ سے نہ چھپایا کرو بیگم، تمہارے خوبصورت نقش دیکھنا میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ ایان خان نے ختیجہ کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے خود کے اس قدر قریب کیا کہ دونوں چہرے میں تقریباً 1 انچ کا فاصلہ تھا۔ ایان، میرے سر میں درد ہے، مجھے سونا ہے۔ ختیجہ کو راہ فرار کا اور کوئی راستہ نظر نہ آیا۔ سر میں درد کم، اور مجھے لگتا ہے میری باتیں سن کے تمہاری نیت میں زیادہ درد شروع ہو گیا ہے۔ ایان خان نے اس کی چوری پکڑ لی۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر ختیجہ ایان خان کے سینے پر مکے مارنا شروع ہو گئی۔ آپ بہت برے ہو، مجھے بہت زیادہ تنگ کرتے ہو۔ ختیجہ ایان خان کے سینے پر سر رکھ کے اسے شکوہ کرنے لگی۔ ہائے بیگم، تمہارے یہ پیارے پیارے شکوے۔ ایان خان ختیجہ کو سختی سے خود میں بھینچا تھا۔ اگر میں شکوہ نہیں کروں گی تو کون کرے گا ایان؟ وہ اپنی تھوڑی اس کے سینے پر رکھے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھنے لگی۔ میں نے اپنی گڑیا کے علاوہ کسی کو اتنا حق نہیں دیا کہ وہ مجھ سے شکوہ کرے۔ اس کے بالوں پر لب رکھے مسکرا کر بولا کہ ختیجہ شرما اٹھی۔ ایان، ایک بات پوچھوں؟ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد ختیجہ کی آواز کمرے میں گونجی۔ ہاں دو، پوچھ لو، اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں پھیرتے ہوئے بولا تو ختیجہ نے اپنے لمبے ناخن اس کی گردن پر دھیرے سے کھبوئے۔ لگتا ہے آج میری گڑیا کا ارادہ ہے مجھ ناچیز کی جان لینے کا۔ اس کی کلائی جکڑتے ایان نے اس کی درمیانی انگلی اپنے لبوں میں دبائی کہ ختیجہ کے پورے وجود میں سپارک ہوا۔ اس نے جھٹ سے اپنے ہاتھ پیچھے کو کھینچ لیا۔ چیخ مارتے ختیجہ سے لبوں سے آئی سے آواز آئی، ایان بہت گندی حرکتیں کرنے لگے ہیں۔ اس کے کھلے بٹنوں سے نظر آتے چوڑے سینے پر گھنے بالوں کو اپنی انگلی سے کھینچ کر وہ شرارت سے بولی، نہ کرو گڑیا، میٹھا میٹھا درد ہو رہا ہے یہاں دل میں۔ ختیجہ کے ہاتھ اپنی دھڑکنوں پر رکھتے ایان نے گہری آہ بھر کر بولا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کہیں نشہ وشہ تو نہیں کر کے آئے؟ ختیجہ اس کی بچوں والی حرکتیں دیکھ کر اس کا حال چال دریافت کرنے لگی۔ کیا؟ ایان خان نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا یہ بتاؤ کیا پوچھنا چاہتی تھی مجھ سے؟ وہ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم لوگ ہنی مون پر کب جائیں گے؟ دیکھیں ایان، کچھ غلط نہ سمجھے گا، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں بہت زیادہ بور ہوتی ہوں گھر پر۔ دیکھیں زرید لالا منتہا کو صبح صبح اپنے ساتھ گھمانے لے کر جا چکے ہیں۔ ہاں جی گڑیا، انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے نا گھومنے۔ اپنا حصار اس کے گرد تنگ کرتے وہ محبت پاش لہجے میں بولا۔ پہلے تو وہ ختیجہ کی وضاحت پر مسکرایا، لیکن پھر اس کی خواہش پر قدر احترام سے اسے جواب دیا۔ ایان، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ اللہ پاک کے گھر جاؤں، کاش میں اپنی یہ خواہش پوری کر پاتی۔ ختیجہ نے منہ بنا کر اداسی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ایان خان کو ٹوٹ کر اس پر پیار آیا۔ انشاءاللہ تمہاری یہ خواہش سر آنکھوں پر ضرور پوری ہوگی جب اللہ پاک نے چاہا۔ بات صرف مرد کے خلوص محبت اور عزت کی ہوتی ہے، عورت خواہشوں کے بغیر بھی خوش رہ سکتی ہے۔ لیکن ایان، آپ میری حالت دیکھ سکتے ہیں، میں کیسے جا سکتی ہوں؟ کوئی نہ
شاید میرے نصیب میں نہیں ہے، وہ بھی جو بھی ہو بس اللہ پاک بہتر کرے۔ وہ مایوس ہرگز نہیں ہونا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی کہتے ہوئے آنکھوں میں نمی آئی۔ انشاءاللہ ضرور کرو گی، اور یہ میرا وعدہ ہے تم سے، جب تم ٹھیک ہوگی سب سے پہلے ہم اللہ کے گھر جائیں گے۔ خدیجہ کو ادھر ادھر کی باتوں میں لگاتے اس کا دھیان بٹانے کے لیے ایان خان اس پر قابض ہوتے ٹوٹ کر برسا تھا۔ شانتی اپنے کمرے میں بیڈ کی چادر تبدیل کر رہی تھی اور صوفے پر شناور بیٹھا موبائل یوز کر رہا تھا کہ دروازہ نوک کیے ہانیہ کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ بھابھی آپ کیا کر رہی ہیں؟ مجھے آپ سے کام ہے۔ ہانیہ شناور کے پاس صوفے پر بیٹھتے شانتی کو دیکھتے بولی، جو کہ بیڈ شیٹ درست کر رہی تھی۔ ہانیہ پہلی بات کہ تم مجھے بھابھی نہیں بولو، تم مجھے شاندے ہی بولو۔ میں تمہاری پہلے دوست تھی، پھر بھابھی بنی ہوں، تو بہتر ہے ہم دوست بن کر آپس میں رہیں، ناند اور بھابھی والے جھنجٹ میں نہ پڑیں۔ شاندے ہانیہ کو آنکھیں دکھاتی بیڈ پر بیٹھتی بولی، دیکھیں شاندے بھابھی، میں گھر میں سب سے چھوٹی ہوں، تو اس لحاظ سے میرے سب لالا کی بیویاں میری بھابھیاں ہوئیں، تو میں آپ کو شاندے بھابھی بولوں گی، کیونکہ شناور لالا تو ہم سب سے بڑے ہیں، اس لحاظ سے آپ ہماری بھابھی ہوئی، اور اپنی دوستی ایک جگہ پر رشتے کے لحاظ سے آپ میری بھابھی ہوئی، تو آپ کو میں شاندے بھابھی ہی بولوں گی۔ ہانیہ شاندے کو دیکھتے مسکراتی بولی۔ اس کا ارادہ شاندے کو تنگ کرنے کا تھا۔ آپ یہ سب چھوڑیں، مجھے آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ کلثوم کی انگیجمنٹ ہے، تو آپ کو میرے ساتھ انگیجمنٹ میں جانا ہوگا، میں یہ کہنے کے لیے آپ کے پاس آئی تھی۔ ہانیہ صوفے سے اٹھتے شاندے کے پاس بیٹھتی بولی۔ شاندے نے اس کے الفاظ سنتے ہی نفی میں سر ہلایا۔ نہیں نہیں ہانیہ، تم چلی جاؤ، میں کہیں نہیں جا رہی، ایسا کرو تم منتہا کو ساتھ لے جاؤ۔ شاندے شناور کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر رہی تھی کہ وہ جانے کی اجازت نہ دے۔ لالا آپ ہی شاندے بھابھی کو منا لیں میرے ساتھ جانے کے لیے۔ ہانیہ نے التجائی نظروں سے اپنے شناور لالا کو دیکھا، وہ اس کی آخری امید تھی کہ وہ شاندے کو منا لے گا۔ ہانیہ گڑیا، منتہا کو ساتھ لے جاؤ، شاندے نہیں جانا چاہ رہی۔ شناور بھی شاندے کا اشارہ سمجھتے ہی ہانیہ سے بولا۔ ہانیہ اداس ہو گئی۔ لالا اگر منتہا بھابھی گھر پر ہوتی تو میں منتہا بھابھی کو ساتھ لے جاتی، پر منتہا بھابھی تو زرید لالا کے ساتھ گھومنے گئی ہوئی ہیں۔ چچی جان بتا رہی ہیں کہ شاید وہ کل رات لوٹے، تو اس وجہ سے میں شاندے بھابھی کو ساتھ لے جا رہی ہوں۔ پلیز پلیز شاندے بھابھی پلیز۔ ہانیہ شاندے کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے التجائی نظروں سے شناور کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا اچھا گڑیا، کل کس ٹائم جانا ہے بتا دو، شاندے ساتھ چلی جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ شناور صوفے سے اٹھتا ہانیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے بولا۔ ہانیہ یہ سنتے ہی خوشی سے چہک اٹھی۔ لالا کل 4 بجے اس کی انگیجمنٹ ہے۔ ہانیہ نے اپنے لالا کو حق کیا۔ ٹھیک ہے، 7 بجے تک تم دونوں گھر موجود ہونی چاہیے۔ ہانیہ حامی میں سر ہلاتے کمرے سے چلی گئی۔ کیا بات ہے، میں نے ہانیہ کے ساتھ جانے کی اجازت دی ہے، کیا اس سے پریشان ہو تم؟ شاندے سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی کسی سوچوں میں گم تھی کہ شناور اس کے پاس آ کے بیٹھتے بولا، نہیں وہ دراصل میرے پاس انگیجمنٹ کے لحاظ سے کوئی کپڑے نہیں ہیں، اس لیے میں جانے سے انکار کر رہی تھی۔ شاندے ہچکچاتے ہوئے شناور کو دیکھنے لگی۔ شناور اپنی پیشانی مسلنے لگا۔ وہ اپنے مسائل میں اس قدر الجھ گیا تھا کہ اسے یہ خیال نہ آیا کہ شاندے کو کپڑوں کی ضرورت ہوگی۔ اتنی سی بات کے لیے تم جانے سے انکار کر رہی تھی؟ میں یہ سمجھا کہ تمہارے جانے کو دل نہیں کر رہا ہے۔ چلو اٹھو، شاپنگ پہ چلتے ہیں، تم اپنے لیے کپڑے اگر اور کچھ بھی چاہیے تو لے لینا۔ شناور شاندے کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتے بولا۔ شناور کے ہاتھ پکڑنے پر شاندے نے پہلے اپنا نازک ہاتھ شناور کے بھاری ہاتھوں میں قید رکھ دیکھا اور پھر جھجکتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ لائٹ پستہ کلر کی شارٹ فراک پہننے، چلو اٹھو ریڈی ہو جاؤ، پھر نکلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم رنگ کی چوڑیاں، سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے شاندے تیار کھڑی تھی۔ شناور ڈریسنگ روم سے نکلا ہی تھا جب اس کی نظر شاندے پر پڑی۔ ماشاءاللہ میری جان، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ شناور نے اس کے بالوں پہ ہولے سے اپنے لب رکھتے اسے ستائش بھری نظروں سے دیکھتے تعریف کی تھی، جس پر شاندے کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ شکریہ شکریہ، اور آپ یہ پینٹ شرٹ کیوں پہن آئے ہیں؟ جا کے کالی شلوار قمیض پہن کر آئیں، کتنے دن ہو گئے آپ نے کالا رنگ زیب تن نہیں کیا۔ شاندے پہلے کھلکھلا کے اس کا شکریہ ادا کرتی اسے گرے پینٹ شرٹ میں دیکھتے ہوئے منہ پھلا کے بولی تھی، کیوں میں اس میں اچھا نہیں لگ رہا؟ شناور خود کو ڈریسنگ مرر میں دیکھتے سیٹ کرتا آنکھوں کو چندھیا کر بولا تھا، اپنے بالوں کو انگلیوں سے نہیں نا، آپ جائیں اور کالی شلوار قمیض پہن کے آئیں۔ شاندے اسے اپنے دونوں بازوؤں سے دھکا لگانے کی کوشش اور سنوارتے بال دیکھ کر کرتی، پھر سے منہ بنا کے بولی تھی، لیکن وہ شناور کے دیو پیکر وجود کا 1 انچ بھی ہلا نہیں سکی تھی۔ یار شاندے، میں نہیں جا رہا، اب ایسے ہی چلتے ہیں، صبح پہن لوں گا کالی شلوار قمیض، پکا؟ شناور اسے سمجھانے والے انداز میں گویا ہوا۔ شاندے اسے کپڑے تبدیل نہ کرتے دیکھ صوفے پر بیٹھ کر چوڑیاں اتارنا شروع ہو گئی۔ شاندے، یہ کیوں اتار رہی ہو؟ شناور خان اس کا موڈ آف ہوتے دیکھ کر اس کے پاس ہی صوفے پر بیٹھتے اس کی چوڑیوں پر رکھا ہاتھ تھامتے ہوئے چونک کر استغفار کرنے لگا۔ بس میرا دل نہیں کر رہا جانے کو، ویسے میری جان بولتے رہتے ہیں، لیکن جان کی ایک بات نہیں ماننی۔
मानी जाती। शांति उल्टे सीधे चेहरे के ज़ाविये बनाते हुए बोलकर रुख दूसरी जानिब करने लगी। शनावर ने उसका बाजू थामते थोड़ी के नीचे हाथ टिकाकर चेहरे का रुख अपनी तरफ किया। अच्छा सही है, मैं चेंज करके आता हूँ। शनावर शांति को बच्चों की तरह जिद करते हुए देखकर मुस्कुराता ड्रेसिंग रूम की तरफ रुख किया। जी तो सबसे पहले कहाँ जाना है मेरी शांति ने? शनावर एक हाथ से अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग संभालता जबकि दूसरे हाथ से गियर बदलते हुए शांति की तरफ देखते प्यार और नरमी से इस्तफार किया। शांति जिसकी नज़रें उसके गियर पर रखे फूली रगों वाली मजबूत मर्दाना हाथ पे थीं, उसके पूछने पर उसने एक्साइटेड अंदाज में उसकी तरफ अपना क्रेडिट कार्ड खाली करने और फिर उसकी तरफ देखा था। बाद में ढेर सारा जंक फूड खाने और फिर आइसक्रीम गोलगप्पे खाने और फिर वापसी घर। शांति अपनी थोड़ी पर उंगली रख के सोचने वाले अंदाज में क्यूट तरीके से बोलती शनावर को तासुब पर सर हिलाने पर मजबूर कर रही थी। वो उससे इसी तरह के जवाब की तवक्को रख रहा था। कुछ ही देर बाद वो मॉल में थे। शनावर उसे शॉपिंग करवाने की गर्ज से कुछ ब्रांड दुकानों में ले गया। वो दोनों इस वक्त मॉल की न्यू कलेक्शन देख रहे थे। शनावर शांति के कहने पर उसके लिए कुछ कपड़े डिसाइड कर रहा था। शनावर इस वक्त शांति के बेहद करीब खड़ा बार बार उसकी कान की तरफ झुकता उसके कपड़े खरीदने में मदद कर रहा था। पूरी शॉप के लोगों की नज़रें इन दोनों पर टिकी हुई थी। शनावर और शांति को देखकर सब न चाहते हुए भी इन दोनों से अपनी नज़रें हटा नहीं पा रहे थे। शनावर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, बस सब आप ही खरीद के दे, मुझे तो सारे ही कपड़े अच्छे लग रहे हैं। शांति अपने सामने कपड़ों के ढेर देखती शनावर का बाजू पकड़ के मुंह बनाती कन्फ्यूज सी बोली थी। सारे अच्छे लग रहे हैं मेरी जान को, तो हम सारे कपड़े खरीद लेते हैं, डोंट वरी। शनावर उसका सर थपथपाते हुए नरमी से मुस्कुरा के बोला था। उनके बिल्कुल करीब खड़ी सेल्स गर्ल जो कब से इन दोनों को रश्क भरी नज़रों से देख रही थी, बिलाखिर वो अपने दिल की बात ज़बान पर ला चुकी थी। सर एंड मैम, आप दोनों एक बहुत खूबसूरत कपल हैं और सर यकीन करें आपकी बीवी बहुत प्यारी और क्यूट है। वो सेल्स गर्ल इन्हें देखकर मुस्कुराती हुई बोली थी। उसके जुमलों पर शनावर ने मोहब्बत पाश नज़रों से शांति को देखा, जबकि शांति का शर्मो हया से चेहरा लाल सुर्ख हो गया था। शनावर ने शांति को बहुत सारी शॉपिंग करवाई। अब उनका रुख रेस्टोरेंट की तरफ था। दानियाल के सर में शदीद दर्द की लहरें उठ रही थी। अभी अभी वो बाहर से लौटा था। सोफे पर ढह जाने वाले अंदाज में गिरते दानियाल ने 2 उंगलियों से अपनी कनपट्टी सहलाई। नूर प्लीज़ एक कप चाय तो ले आओ। रूम में मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, मैं फ़्रेश होने जा रहा हूँ। उसे कॉफ़ी की शदीद तलब हुई। जब उसे कमरे में जाती आमना के साथ नूर भी नज़र आ गई, इसलिए फरमाइश करने में सेकंड भी नहीं लगाया। ओके धानी में ले आती हूँ। नूर जो खुद भी थकी हुई थी, पूरी रात कोई भी सुकून से नहीं सोया था। अभी भी सुबह से शाम होने को थी, आराम का एक लम्हा भी मुयस्सर न हुआ। घर में कुछ परेशानियाँ ही इतनी थी, लेकिन दानियाल की थकावट को मद्देनज़र रखते सर दर्द का सुनकर मैं मजबूर होते आमना को हदीका खानम के पास जाने का कहकर किचन में कॉफ़ी बनाने चली गई। दानियाल भी फ्रेश होने कमरे की तरफ चल दिया। फ्रेश होने के बाद दानियाल बेड पर लेट गया। अब वो काफ़ी पुरसकून सी हालत में था, लेकिन सर का दर्द अभी भी कायम था। तकरीबन 5 मिनट ही गुजरने की देर थी कि नूर हाथ में कॉफ़ी का कप लेकर कमरे के अंदर दाखिल हुई। दानियाल आपकी कॉफ़ी, नूर ने कप आगे बढ़ाते हुए कहा। शुक्रिया टिड्डी। दानियाल ने फ़ौरन कप पकड़ते कॉफ़ी पीना शुरू की। क्या हुआ, कुछ कहना है क्या? दानियाल ने नूर की आंखों में नमी महसूस करते जल्दी से पूछा, जो उसकी कॉफ़ी ख़त्म होने के इंतज़ार में थी। दानी, पता नहीं क्या से क्या हो गया है। हम सब कितने खुश थे कि हसाम भाई और आमना आपी की शादी होगी, हम सब कितना मज़ा करेंगे, लेकिन ये सब क्या हो गया? हसाम भाई को गोली लग गई, मॉम बेहोश हो गई, डैड अलग से परेशान है। मिशी के साथ इतना बुरा हुआ। जब से मिशी का अभी से छोड़कर गया, उसका तो रोना ही बंद नहीं हो रहा। नमी भरे लहजे में वो दानियाल खान के पास बैठती उसके सीने से चिपक गई। रोते नहीं मेरी टिड्डो, ये तो आजमाइश है अल्लाह पाक की जानिब से, और वो ज़ात उसे अपने ख़ास बंदों पर ही डालता है। असरी यसरी असरी यसरी, हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में खुल्लम खुल्ला कहा है, यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी है। मुश्किलात और परेशानी के बाद आसानियाँ आती हैं, और ये एक तसल्ली और उम्मीद का पैगाम है। हमें सब्र और तहम्मुल से काम लेना है, ना कि रो रो कर। रोने से तो मसले का हल नहीं निकलेगा ना। दानियाल ने इसे नरमी से समझाया। दानियाल की बातें सुनकर उसने धीरे से मुस्कुरा कर हामी में सर हिलाया। इस वक्त रोते हुए तुम किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही। नूर का ध्यान तकलीफदा बातों से हटाने की खातिर दानियाल ने कहा, तो अगले ही पल बिल्कुल उसके कहे के मुताबिक गुस्से से सुर्ख पड़ती वो उसे मारने के दर पर थी। मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूंगी, अब बहुत ही गंदे हैं, हमेशा ऐसे ही कभी चुड़ैल कभी टिड्डो कभी क्या कहकर मुझे चिढ़ाते रहते हैं। खुद भी तो किसी जिन से कम नहीं है, ड्राई कोला कहीं का।
نور نے بھی اچھی خاصی اپنے دل کی بھڑاس نکالی، وہ بھلا کیوں اپنے دل میں اس کے لیے کوئی بات رکھتی؟ جب وہ چڑیل کہنے سے نہیں پیچھے ہٹتا تب وہ اسے کیوں نہ طرح طرح کے نام سے پکارتی؟ تمہیں پتہ بھی ہے جن ڈرائی کولا کیا کام کرتا ہے؟ معنی خیز جملے میں کہتے وہ نور کی جان لبوں پر لے آیا۔ دانیال کی گہری بے باک نظریں اور اس کا استحقاق بھرے معنی خیز جملے میں باتیں کرنا واقعی میں ہی 2 منٹ میں نور کے ہوش ٹھکانے لگا گیا۔ تو کیا میں آپ سے ڈرتی تھوڑی ہوں جو آپ مجھے ڈرائیں گے؟ جلدی سے اپنی خوف اور شرم کو چھپانے کی خاطر نور نے غصے سے کہا۔ جس طرح ٹوٹ کر دانیال خان اس پر بارش کی طرح برسا تھا، وہ کچھ بولنے کے قابل ہرگز نہ رہی تھی۔ ہاں، وہ گولڈن نائٹ کی صبح کون منہ چھپاتی ڈر رہی تھی؟ جب میں نے پوچھا کیسے روتے ہوئے ناک بہاتے مجھ سے اپنا درد بیان کرنا شروع ہوئی تھی، وہ بے باکی سے بولا۔ ہاں تو آپ نے میرے ساتھ گندی حرکتیں جو کی تھی، شرماتی نہ تو کیا منہ پھاڑ کر آپ کے پاس آتی؟ دانیال کے دیکھیں، رات یہ کیا آپ نے، وہ کہتے کہتے رک گئی۔ ہاں بھائی، تم لڑکیاں ہوتی ہی نازک مزاج ہو، شادی کرنے کے لیے بےتاب ہوتی ہو، جب ہو جاتی ہے شوہر اپنا حق لیتا ہے تو منہ بن جاتا ہے۔ وہ بڑبڑاتے بولا، لیکن آواز اتنی اونچی ضرور تھی، نور نے بخوبی سن لی۔ ہاں تو ہم لڑکیاں شادی اس لیے نہیں کرتی جس کے لیے لڑکے کرتے ہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ اوہ اچھا، ہم لڑکے کس لیے کرتے ہیں؟ وہ اپنی لڑاکو ٹڈی کو غصے میں دیکھ کر پوچھنے لگا۔ وہ جانتا تھا جب بھی غصے میں ہوتی ہے اپنی زبان سے بے تکی باتیں ہی ادا کرتی ہے، اسی کے لیے جو رات کو کرتے ہیں۔ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورنے لگی جو انجان بن رہا تھا۔ اچھا کیا کرتے ہیں رات کو؟ وہ اپنی مسکراہٹ دباتے پوچھنے لگا۔ نور کا دل کیا دانیال خان کا سر پھاڑ دے جو اس کے منہ سے کھلے الفاظوں میں سننا چاہتا تھا، جسے وہ ڈھکے چھپے الفاظوں میں کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، وہ چیخ کر بولی کہ دانیال جو اپنی مسکراہٹ قابو کیے ہوئے تھا زور سے ہنس پڑا۔ بہت چھوٹی ہو تم ٹڈو، پتا نہیں موم نے تمہیں میرے پلے کیوں باندھ دیا، میری عمر گزر جائے گی تمہیں بڑا کرنے میں۔ دانیال اس کی بچگانہ باتوں پر اپنا سر تھام گیا۔ نانی آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے چھوٹا کہنے کی؟ میں بڑی ہوں، مجھ میں بہت سمجھ بوجھ ہے، مجھے بھاشن مت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں، وہ ٹائم بھول گئے 13 سال کی عمر میں بھی بستر گیلا کرتے تھے، اپنے گریبان میں جھانک کر کوئی نہیں دیکھتا۔ نور کو شدید غصہ آیا اس کے بچہ کہنے پر۔ اس وقت جو اس کے منہ میں آیا وہ بولتی گئی۔ خطرہ تو اسے تب محسوس ہوا جب دانیال خان اسے گھوری سے نواز رہا تھا، وہ بھی شدید خطرناک۔ وہ کچھ اور کہنے سے انکاری ہوئی۔ اللہ، نور بولنے سے پہلے سوچ کیوں نہیں لیتی؟ تمہاری یہی عادت کسی نہ کسی دن تمہیں مروا کر ہی چھوڑے گی۔ دل میں خود کو کوستے ہوئے وہ لاکھ بار خود پر لعنت بھیج چکی تھی۔ اب کیا وہ لگا رکھا ہے؟ بولتی کیوں بند ہوگی تمہاری؟ دانیال ماتھے پر تیور ڈالے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ ہاں تو ٹھیک کہہ رہی ہوں، کون سا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ منہ بنا کر اپنا رخ دوسری طرف موڑ گئی، اب اس کی پیٹھ دانیال خان کی طرف تھی۔ مجھے تو بیماری تھی چلو، لیکن تمہاری تو اس عمر میں بھی ناک بہتی ہے، صحیح کہتی ہو تم، اپنے گریبان میں کیوں جھانک کے نہیں دیکھتا؟ دانیال بھی اس کے ساتھ بچہ بنتے نور کو چھیڑنے کی غرض سے بولا۔ بہتی ہے تو کون سا آپ میری ناک صاف کرتے ہیں، میں خود ہی کرتی ہوں۔ اپنی گردن موڑ کر وہ خونخوار نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ ہاں تو میں کون سا تم سے اپنے سوسو والی پینٹ دھلواتا تھا جو تم مجھے تانے دے رہی ہو؟ وہ بھی دانیال خان تھا، کہاں باز آنے والا تھا، آگ لگانے والا جواب دے گیا۔ اگر ایک جواب چھوڑ دیں گے تو کون سا آپ کے پیسے خرچ ہو جانے ہیں؟ نور نے گندا سا منہ بنایا جو مسلسل اسے جواب پر جواب دیے جا رہا تھا۔ اگر تم ایک جواب چھوڑ دو گی تو کون سا تمہارا قد لمبا ہو جانا ہے؟ وہ بھی زچ کرنے والے انداز میں بولا۔ بس کچھ بھی، غصے سے ناک کے نتنے پھولے، ماتھے پر تیور بنے۔ میں جا رہی ہوں موم کے پاس، فالتو میں آپ کے منہ لگ کر موڈ مزید خراب ہو گیا۔ ابھی منہ کہاں لگایا، جب پاکستان جائیں گے سکون سے اپنے گھر اپنے روم میں منہ لگاؤں گا تمہیں، وہ آنکھ مار کر بولا۔ ترسا کر نہ رکھا نا، میرا نام بدل دینا۔ وہ سر جھٹکتے دانیال کو منہ چڑھا کر اگلے ہی پل بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر روم سے غائب ہوئی کہ دانیال خان منہ کھولے کبھی بیڈ کو اور کبھی کھلے ہوئے دروازے کو ہونکوں کی طرح منہ کھولے دیکھ رہا تھا۔ ابھی تو یہی اس کے پاس تھی اور سیکنڈ بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ ماجرا سمجھ آنے پر وہ مسکرا کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر گیا۔ دانی میں کی گئی باتوں سے ہی اس کے سر کا درد ٹھیک ہو گیا تھا۔ کافی کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے سائڈ ٹیبل پر کپ رکھا اور لحاف کو اپنے اوپر اوڑھتے ہوئے اپنی آنکھیں موند گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں پھر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔